حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری اور کہاں وہ عرض مدینہ میری گستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے اور میری تو ہستگی کیا میرے غریب نواز میری تو ہستگی کیا میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے اور محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے محبتوں کا سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محترم سامعین، آپ نے سماعت کیا جناب محمد احمد رضا خان
محمد احمد رضا قادری کی خوبصورت آواز میں جو کہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کی اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کی. سیگمنٹ ہمارا قرآن دارالشفا، جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں، جو روحانی سوالات آپ جو روحانی معاملات میں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ظاہر آپ علاج کروا چکے ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت سے ہمیں کوئی ایسا جواب ملے، کوئی ایسا وظیفہ ملے جس سے ہماری مشکلاتیں حل ہوں، ہماری پریشانیاں دور ہوں، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزماں صاحب قرآن دارالشفا سیگمنٹ میں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ خیریت سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج تو الحمدللہ حضرت فریش لگ رہے ہیں بالکل آپ. جی جزاک اللہ. نیند ماشاء اللہ پوری ہوئی ہے آپ کی؟ تھوڑی سی ہوئی ہے، تھوڑی سی ہوئی ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا مولانا صاحب، ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے قرآن دارالشفا، ٹھیک ہے نا؟ اور پہلا سوال ہماری بہن نے سوال یہ کیا ہے کہ ایگزام چل رہے ہیں، بچوں کے پیپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہنے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہمارے بچوں کی جو ہے نا پڑھائی میں دل لگے اور پیپر ان کے اچھے جائیں اور رزلٹ اس کا اچھا ہے. اچھا، بہت اچھی بات کی. سب سے پہلی بات کہ اگر پڑھائی میں دل لگے تو اس کا یہ مجرب وظیفہ ہے. ایک بسکٹ لیں کوئی بھی، صبح اٹھتے ہی شہادت کی انگلی سے باوضو ہو کر لکھنا ہے الحمدللہ، یعنی اشاروں میں الحمدللہ لکھ کر اس بچے کو جس کا ذہن کند بھی ہے یا پیپر ہونے والے ہیں یا یاد نہیں ہوتا، وہ اسے کھلا دیں. 40 دن کھلائیں، انشاءاللہ 40 دن بعد جو یاد کرے گا، جو پڑھے گا اسے فوراً یاد ہو جائے گا. تو جو یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ امتحان میں تیاری پوری ہو جائے گی. امتحان قریب ہے تو یہ کر لیں. اس کے علاوہ امتحان میں خاص طور پہ یہ آپ مجرب وظیفہ جو بزرگان دین نے اور ہمارے اسلاف نے بتایا وہ یہ ہے کہ جب آپ پیپر جیسے ہی آپ کا آتا ہے، ایگزامینیشن پیپر آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے ایک کاپی آتی ہے اور اس کاپی پہ ہم لکیریں کھینچتے کہتے ہیں. تو ایگزامینیشن میں جب آپ سیٹ پہ بیٹھ جائیں، اول آخر پہلے درشی پڑھنی ہے. اس دوران جب آپ کا پیپر نہیں آیا، آپ اپنی کاپی آئی، آپ لکیریں کھینچتے ہیں، تو آپ نے پڑھنا ہے درشی کے بعد یا مجیبو. پڑھتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کے پاس کوشچن پیپر نہ آ جائے. جیسے ہی کوشچن پیپر آ جائے پھر درشی پڑھنا ہے اور پیپر کو دیکھنا نہیں ہے. کوشچن پیپر کو کیا کرنا ہے؟ دیکھنا نہیں ہے. درشی پڑھنا ہے وظائف اور پھر پھونکنا ہے اس پیپر پہ. پیپر کو پھونکنے کے بعد پھر دیکھنا ہے اور پھر جب لکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ آپ کا پیپر خود بھی جو ہے وہ مکمل ہوگا. اور یہاں تک کہ بہت سے عمل جنہوں نے کیا کہ خود بخود پین لکھنا شروع کر دیتا ہے اگر آپ کو یاد بھی نہ. تو یہ بڑا مجرب نسخہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ جو پیپر میں آنے والا ہے یا آپ نے جو یاد کیا ہے وہ ویسے ہی آ جاتا ہے جیسا پیپر ہے. تو اس وجہ سے یہ مجرب نسخہ آپ استعمال کیجیے انشاءاللہ. بہت سارے میں نے جب طلباء کو یہ وظیفہ دیا تو ماشاءاللہ اس میں وہ کامیابی حاصل ہوئی. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اچھا مولانا صاحب، ایک اور سوال میں قرآن دارالشفا میں شامل کرتا ہوں اور یہ سوال بہت آتے ہیں یہ رشتوں کے حوالے سے. جو ظاہر مائیں اور جو والدین ہوتے ہیں بڑے پریشان ہوتے ہیں اپنی بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے. تو ہماری یہ ماں انہوں نے بھی ایک سوال کیا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری جو بچیاں ہیں ان کے رشتے آ جائیں. 3 بچیوں کا وہ بتا رہی ہیں اور ان کی عمر جو ہے بتا رہی، سب سے چھوٹی جو بیٹی ہے بتا رہی 21 سال کی ہے. پھر آپ اندازہ لگا لیں. تو کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اچھے رشتے آ جائیں. جزاک اللہ. اچھا مختصر میں کیونکہ وقت قلیل ہے، بات یہ ہے کہ انہیں کرنا یہ ہے کہ روزانہ بعد نماز عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی جس جانب بچھایا یعنی خانہ کعبہ کی طرف جس کمرے میں بچھایا ہے اسی کمرے میں 40 دن اسی سمت میں مصلی بچھا کر یعنی کعبے کی طرف سمت میں بچھا کر اور وہاں پر آپ نے 11 مرتبہ درشی پڑھنی ہے، کوئی سے بھی درشی ہو. اس کے بعد 40 مرتبہ پڑھنا ہے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص 40 مرتبہ پڑھنا ہے. 40 دن پورے 40 دن کیجئے انشاءاللہ. یا تو 40 دن کے اندر یا 40 دن کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نیک اور بہترین رشتہ اللہ فرمائے. واہ واہ سبحان اللہ. یہ بہت مجرب نسخہ، یقین مانیں یہ کر کے دیکھیں اور نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ. اور جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ آ جائے تو کوشش کیجئے کہ تحقیق کے بعد، پہلے رشتے میں ہی کوشش کیجئے تحقیق کے بعد آپ اس کو ہاں کر دیں. یہ نہ سوچئے کہ پھر کوئی اور رشتہ دیکھیں گے کیونکہ آئے گا. استخارہ بھی تو کرواتے ہیں نا لوگ. بالکل استخارہ بھی کرائیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے اللہ سے جو تحقیق کیا کہ آپ تحقیق کے بعد استخارے کے بعد جو پہلا رشتہ ہے اس وظیفے کے بعد تو کوشش کیجئے انہیں سے نبھا کرنی. بہت خوبصورت. تیسرا سوال میں مولانا صاحب قرآن دارالشفا میں آپ سے کرتا ہوں اور یہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور یہ کاروباری معاملات میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی کاروبار کرتا ہوں اس سے مجھے نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو علامہ صاحب سے کوئی ایسا وظیفہ مجھے لے کے دیں. اچھا انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے میرے پہ کوئی عملیات کیے ہوئے اس وجہ سے شاید میرا کاروبار چل نہیں پا رہا. تو ایسا ہوتا ہے کہ قبلہ؟
دیکھیں شرارت ہوتی ہے؟ دیکھیں شرارت جادو وغیرہ بالکل ہوتے ہیں، لیکن آج کے دور میں سب سے ہم جو حضور نے فرمایا العین الحق، نظر حق ہے. جادو سے زیادہ، کیونکہ اللہ معاف کرے جادو والے جو ہیں وہ اتنے پیسے لیتے ہیں کہ وہ بولے بھائی سے جائے کہ میں حسد ہی کر لوں تو زیادہ بہتر ہے، تو جادو کیا کر رہا ہے گا وہ. تو بات یہ کہ آج کل لوگ نا جادو سے زیادہ نظر بڑی لگا دیتے ہیں. نظر بڑی مثال کی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے، آپ خوبصورت لگ رہے ہیں اور ہے بھی ماشاءاللہ، تو اسی طریقے سے لوگ نظر آئے ہائی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. یہ جو ہائی ڈالنا ہوتی ہے، ہائی اس کا کاروبار کیسا چل رہا ہے، ہائی اس نے گاڑی کیسی لی ہوئی ہے. تو حضور نے فرمایا ہے کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو یا ہاتھی کو مثال دیجیے کہ وہ ہانڈی میں بند کر دیتی ہے. اتنا بڑا طویل جانور بھی وہ ہانڈی میں بند ہو جاتا ہے. تو اس لیے آج کل لوگ سمجھتے ہیں شاید جادو ہو رہا ہے، جادو نہیں ہوتا، عام طور پر نظر لگتی ہے. اور نظر کا سب سے حضور نے فرمایا ہے کہ کیا آپ صدقہ دیں، اور صدقہ دینے سے آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں حدیث سنا دوں؟ جی سنائیں قبلہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار ہے. تو حضور نے فرمایا صدقہ کرو. دوسرا دن آیا، یا رسول اللہ آج بھی میرا بچہ بیمار ہے. حضور نے فرمایا صدقہ کرو. تیسرا دن آیا، فرمایا آج بھی یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار ہے. حضور نے فرمایا صدقہ کرو. چوتھا دن آیا، وہ صحابی جو تھے بچہ بیمار تھا، صدقہ نہیں کیا، بچے کا انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، حضور نے ان کو تعزیت کی. رات وہ صحابی جب سوئیں تو خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ ایک جن ہے، اس کے 4 منہ ہیں، اللہ اکبر، اور ان 3 منہ میں وہ گوشت جو صدقہ کیا وہ ہے، اور ایک میں اس کا بچہ ہے. اب جب یہ دیکھا تو یہ خواب جو ہوتی ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے، یہ تمثیل، یہ مثال دی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ اس کے 4 منہ تھے بچہ اس نے، نہیں، یہ مثال دی. اب وہ صبح فجر کی نماز میں اس کے بعد گیا، حضور یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا. حضور نے فرمایا میں نے اس لیے تو کہا تھا صدقہ دے، صدقہ بلا کو ٹال دیتی ہے. یہ جو تمثیل جو آپ کو دکھایا ہے اس لیے کہ اگر آپ صدقہ دیتے رہتے تو شاید اللہ تعالیٰ اس وبا کو، اس معاملے کو ٹال دیتا. تو صدقہ جو ہے یہ یاد رکھیے بہت ساری چیزوں سے جو اثرات، جنات، نظر، جادو، ان چیزوں کو ٹال دیتی ہے. تو آپ صدقہ دیں. اب اس کا وظیفہ کیا ہے کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو، یا رزاق ہو، یا رزاق ہو، اور یا مغنی ہو. آپ نے یا رزاق ہو یا مغنی ہو 1100 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 1100 مرتبہ آپ نے تہجد میں پڑھنی ہے. تہجد میں، عشاء کے بعد نہیں. آپ نے رات نماز پڑھ کے اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد تہجد میں پڑھنی ہے. انشاءاللہ آپ 7 دنوں کے بعد ہی بہتری دینا شروع کریں، اور 40 دن عمل کریں، انشاءاللہ برکت ہو جائے گی. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. نہیں علامہ صاحب، میں آخری سوال اس سیگمنٹ میں پیش کرتا ہوں قرآن دارالشفا میں. ہماری یہ بہن ہے، اچھا یہ بھی سوالات بہت آتے ہیں علامہ، یہ شوگر کی جو بیماری ہے یہ بھی بہت زیادہ پھیلتی نظر آتی ہے، وہ لوگ بڑے پریشان بھی رہتے ہیں. تو یہ بھی ہماری بہن ہے، کہتی ہے میری والدہ کو شوگر جو ہے بہت ہائی رہتی ہے، تو آپ ایسا کوئی وظیفہ دیں کہ ان کی شوگر جو ہے نارمل ہو جائے. قرآن کی آیت ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ پڑھیں 11 مرتبہ. جب بھی کھانا کھائیں، جو کھائیں، سب سے پہلے جو حضرات چاہتے ہیں کہ وہ موٹاپے کے شکار نہ ہو، یعنی ان کی چربی جو ہے وہ زائد نہ ہو، جو حضرات چاہتے ہیں کہ ان کی شوگر جو ہے وہ نہ بڑھے بلکہ کھانا ڈائجسٹ ہو جائے، ہضم ہو جائے، اور ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، تو یہ قرآن کی آیت جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کھاؤ پیو اور کیا نہ کرو، اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو. تو آپ جب یہ 11 مرتبہ جب بھی کھانے پڑیں گے، انشاءاللہ اس کی برکت سے، قرآن کی اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ شوگر کے مرض سے نجات فرمائے گا. اور جو عام طور پہ میری بہنیں، میرے بھائی جو موٹاپے کا، اس چیزوں کا ڈرتے ہیں شکار کہ میرا جسم کی جو حالت و حیت ہے بدل جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے گا. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سیگمنٹ ہمارا قرآن دارالشفا، اور مفتی صاحب نے بہت زبردست آپ کو بتایا وظیفے، اور اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس نیت سے آپ جو سوالات کرتے ہیں اللہ پاک اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور ظاہر وظیفہ بہت دل سے بتاتے ہیں مفتی صاحب، باقی کرنا تو میرے رب کی ذات ہے، اسی نے کرنا ہے، لیکن کوئی بھی وظیفہ آپ کریں نا تو آپ خالص نیت کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے نا، باوضو ہو کے کریں، اور دعا یہی کریں اپنے رب سے کہ یا اللہ ہم یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں. تو محترم سامعین، ہم لیں گے چھوٹے سے وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا. افطار کی خوبصورت نشریات، عقیدت رمضان، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.